مسجد الحرام مکہ کی یہ تصویر ہے۔ امام کے سامنے 4 جنازے ہیں، جن میں سے 3 کا چہرہ اور بدن ڈھانپا گیا ہے، جبکہ 1 کا چہرہ کھلا اور واضح ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بینا رجل واقف مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ: میدان عرفات میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اسے غسل دو اور احرام ہی کے 2 کپڑوں کا کفن دو، لیکن خوشبو نہ لگانا، نہ اس کا سر چھپانا، کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں دوران حج وفات پائے جانے والے کو بیری پانی اور غیر خوشبو والے صابن سے غسل دیا جائے گا اور احرام کے کپڑے میں ہی کفن دیا جائے گا۔ نہ اس کا بال کاٹا جائے گا، نہ اس کا ناخن کاٹا جائے گا، اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے گی۔ محرم کی طرح اس کا سر بھی کھلا رہے گا، اور کھلے سر 1 چادر 1 ازار میں نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حاجی ہے۔ قیامت میں اس حالت میں تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ ہاں، اگر مرنے والی عورت ہو تو اس کا سر اور چہرہ سمیت مکمل بدن ڈھانپا جائے گا، اور چونکہ اس حدیث میں یا دیگر کسی حدیث میں دوران حج وفات پانے والی میت کی طرف سے قضاء کا حکم نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف سے قضاء کرنا ضروری نہیں ہے، نہ اسے اتمام کی ضرورت ہے، نہ کوئی فدیہ یا کفارہ ہے۔ اگر اللہ نے میت کو مال کی فراوانی سے نوازا ہے اور اس کے ورثاء میں سے کوئی قضاء کے طور پر حج کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ حج قضاء کرنے والا پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ یہ بھی ایسے ہی ایک شخص کی میت ہے جو دوران حج فوت ہو گیا، تو اس کو اسی طریقہ پر، اسی طرز پر، بغیر کوئی کفن دیے اس کے احرام میں ہی لپیٹ کر اور اس کا چہرہ کھلا رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ انشاءاللہ تعالی یہ حاجی اور جتنے لوگ بھی دوران حج وفات پائیں گے، انشاءاللہ تعالی سب کے سب اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے قیامت والے دن اٹھیں گے۔ اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو بھی ایسی ہی سعادت والی موت عطا فرمائے۔